ایمان کی تصدیق ہوگی. کسی بندے میں سے نماز نظر آئے گی تو ایمان کی تصدیق ہوگی, روزہ نظر آئے گا تو ایمان کی تصدیق ہوگی, حج اور زکوٰۃ نظر آئے گا تو ایمان کی تصدیق ہوگی, سچائی نظر آئے گی تو ایمان کی تصدیق ہوگی, امانت نظر آئے گی تو ایمان کی تصدیق ہوگی, لوگوں کی بھلائی نظر آئے گی تو ایمان کی تصدیق ہوگی. نہ اگر کتنا بھی عمل صالح نظر آئے گا تو تصدیق ہوگی کہ ایمان ہے. اگر عمل صالح ہی نہیں, زبان سے کوئی کہے میں ایمان والا نہیں, تن اور من دونوں سے ایمان والا ہوگا تو کچھ بات بنے گی نا. اس کا تن بھی ایمان والا ہو, من بھی ایمان والا, اور اس کی چال اور ڈھال سے وہ ایمان نظر آئے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے, تو وہ عمل صالح بنتا ہے نا. اب یہ عمل صالح کیا چیز ہے, اس میں ایک بات عرض کر کے آگے چلوں آپ سے. 15-16 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں. ہر وہ عمل جو اتباع رسول میں کیا جائے وہ عمل صالح ہے. زندگی کا ہر کام اتباع رسول میں کرو گے تو وہ عمل صالح بھی ہے, عبادت بھی ہے. بے شک. اگر اتباع رسول میں, پیروی رسول میں اگر تم نہیں کرو گے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز اسلام کا پہلا فریضہ ہے کلمے کے بعد. اگر اتباع رسول میں نماز نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں بنے گی. اتباع رسول میں نماز نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں بنے گی. اتباع رسول میں نماز کیسے؟ جس طرح رسول اللہ نے نماز ادا کی اس طرح ادا کرو گے تو عبادت بنے گی. عبادت اللہ کی, نماز اللہ کی. میں اپنے طریقے سے پڑھوں, فلانا اپنے طریقے سے, فلانا اپنے طریقے سے. بھائی اللہ کہے میری عبادت کر رہا ہے, قبول ہے. نا. خالق نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آؤ میرے آگے جھکنا بھی ہے تو ویسے جھکو جیسے میرے محبوب نے جھکنا سکھایا. سبحان اللہ. آؤ میرے آگے رکوع بھی کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے میرے محبوب نے رکوع کیا. آؤ میں تو ہر طرف ہوں. اللہ مشرق میں بھی, اللہ مغرب میں بھی, اللہ شمال میں بھی, اللہ جنوب میں بھی. تو پھر ہر بندہ کہے اللہ تو ہر طرف ہے, میں جدھر مرضی چاہوں منہ کر کے نماز پڑھ لوں. بھائی اللہ تو ہر طرف ہے, اللہ ہر طرف ہے نا, اوپر بھی نیچے بھی, مشرق میں بھی, مغرب میں بھی, شمال میں بھی, جنوب میں بھی. تو پھر کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ لے, کوئی مغرب کی طرف پڑھ لے, کوئی شمال کی طرف پڑھ لے, کوئی جنوب کی طرف پڑھ لے. عبادت اللہ کی, نماز اللہ کی, کیا قبول ہوگی؟ قبول تو دور کی بات رہی, کیا اس کی نماز ہوگی؟ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ نماز اس کی عبادت نہیں بنے گی. اس لیے عبادت نہیں بنے گی کہ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اتباع رسول ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا بھائی اللہ ہر طرف ہے جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو. نہیں, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. میں تب محبت کروں گا جب آؤ گے میرے نبی کی پیروی میں, میرے رسول کی پیروی میں. صبح بھی آپ نے سنا, اور دوران نماز ہی کعبہ بدل دیا. 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں, 2 پڑھی جانی تھیں. پہلی 2 رکعتیں بھی اتباع رسول میں بیت المقدس کی طرف, اور آخری 2 رکعتیں بھی اتباع رسول میں مسجد حرام مکہ کی طرف. سبحان اللہ. پہلی بھی قبول ہو گئی کیونکہ اتباع رسول اللہ تھی, اور دوسری بھی قبول ہو گئی کیونکہ اتباع رسول اللہ تھی. تو کیا پتا چلا, جدھر محبوب کا رخ ادھر ہی رب بیٹھا ہے. دوران نماز اس لیے حکم آیا کہ عظمت رسول تو دیکھو, کہ رخ میرے حبیب نے بدلا, نماز نہیں ٹوٹی. پہلی رکعت آخری بنی, آخری رکعت پہلی صف آخری بنی, آخری صف پہلی بن گئی. حضور پہلی امامت سے مڑے اور آخری صف کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ نے ہاتھ باندھے, پیچھے رخ موڑ لیا. پیروی اور اتباع رسول یہ ہوتی ہے. کسی نے نہیں کہا نماز ٹوٹ گئی, عبادت اللہ کی. یہ کون ہوتے ہیں ادھر کعبہ پھیرنے والے؟ پتہ چلا
کہ آسان عمل وہ ہے جو پیروی رسول میں ہو. بے شک یہ بے تو شک. نماز ہے. اسی طرح دین اسلام کا ہر شعبہ پیروی رسول کی ہمیں تلقین کرتا ہے, تبھی وہ آسان عمل بنے گا. اگر آپ تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو, تجارت ویسے کرو جیسے پیروی رسول میں ہو. سیاست ویسے کرو جیسے پیروی رسول میں ہو. عدالتیں ویسے چلاؤ جیسے پیروی رسول میں ہے. تھانے اور کچہری ویسے چلاؤ جیسے پیروی رسول میں ہے. دکانداری ویسے چلاؤ جیسے پیروی رسول میں ہے. اپنی اکانومی ایسے بناؤ جیسے پیروی رسول میں بنتی ہے. اپنی فورن پالیسی وہ اختیار کرو جو پیروی رسول کی ارشادات کی روشنی میں ہے. آؤ دیکھو یہ سب پیروی رسول اور اتباع کرو کھاں, دیکھو کیسے نہیں تم رب کے محبوب بنتے. کیونکہ رب نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اپنے اعمال کو اتباع پیروی رسول کے مطابق اختیار کرنا. یہ تو بڑے عمل تھے. آؤ دیکھو صحابہ نے کیسے چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی پیروی کی. حضرت عمر فاروق نے ایک کرتا نیا سلوایا, زیب تن کیا, جب پہن کر باہر آئے تو اپنے بیٹے عبداللہ, یہ عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے, اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹا کینچی لے کر آؤ. کینچی لے کر آئے اور فرمانے لگے یہ بازو یہاں سے کاٹ دو, یہ بازو یہاں سے کاٹ دو, اور کہنے لگے اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا, اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے کاٹنا. انہوں نے ویسے ہی کاٹ دیے. اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے فرمایا ابا جان کاٹنا ہی تھا تو پہلے بازو سلوانے نہیں تھے, پھر اگر کٹوانے ہی تھے تو کم از کم برابر تو کٹوا لیتے. ایک نیچے سے کٹا ہے ایک اوپر سے کٹا, دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا اچھا لگے نہ لگے, ایک دفعہ رسول اللہ کرتا پہن کر مسجد میں تشریف لائے تھے, اور میں نے دیکھا تھا آپ کے کرتے کا بازو اسی طرح کٹے ہوئے تھے, ایک اوپر سے ایک نیچے سے. میں نے کرتا نہیں پہنا, میں نے تو اپنے پیر کی ادا کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت جبیر, شاید تلفظ میں کچھ اس میں گڑبڑ ہو, جبیر, میں پہلے عرض کرتا ہوں. حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر کے لیے باہر نکلا. وہ صحابی میرے ساتھ تھے. ہم مدینہ سے 10-12 میل باہر نکلے تو کیا دیکھتا ہوں صحابی نے اپنی سواری روکی, سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نفل ادا کی. اب وہ جگہ نہ مکہ تھی نہ کعبہ تھا نہ کوئی مسجد تھی نہ کوئی اہم مقام تھا, بظاہر ریگستان تھا, چٹیل میدان تھا. وہاں اتر کر 2 نفل نماز انہوں نے پڑھی اور پھر سوار ہو گئے کہ چلو چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ وجہ کیا ہے, یہاں نہ تو کوئی مسجد ہے نہ کوئی عبادت کا مقام ہے, آپ اترے ہیں, نہ کوئی یہاں فرض نماز کا وقت تھا, آپ اترے ہیں 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر سواری پر سوار ہو گئے. وہ کہنے لگے میں نے اپنے پیر کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سفر پر یہاں اتر کر 2 نفل پڑھتے دیکھا, میں نے تو پیر کی ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ہوش کب تھا سجود کا, یہ صحابہ کی سوچ ہے اور ہر عشق والے کی سوچ ہے. مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش کی, کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. اب جناب